लाहौर के करीब सगिया में जाली आमिल जिन निकालने के नाम पर लड़की की जान के दर पे हो गया। कामुकी की लड़की को रिश्ता तय होने पर दम कराने बहन लाई। जाली आमिल ने जिन का साया बताया और तशद्दुद शुरू कर दिया। बाल खींचे, डंडे मारे, जमीन पर नाक रगड़वाई। मेरी तौबा मैं नहीं आता, हम तंग नहीं करांगा। अगर दोबारा तो परेशान किया तो तेरे ऐसे चूल्हे से पूर देना है, समझ आई नहीं। लड़की की चीखो पुकार और मिन्नत समाजत भी किसी काम न आई। लड़की की हालत गैर हुई तो जाली आमिल भाग गया। दुनिया न्यूज ने आवाज उठाई तो पुलिस भी हरकत में आ गई और जाली आमिल को हिरासत में ले लिया। जाली आमिल ने तस्लीम किया कि मुतासरा लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया, जो किसी सूरत भी जायज नहीं। इस्लाम में ये चीज नहीं है, लेकिन बात ये उसने जब बदतमीजी को बोनों को कहा, लड़की को औरत को कहा तुम हाथ पकड़ो इसको ऐसे पकड़ो, उसने गाली गलोच उसने जो बदतमीजी की वो तो दिखाई नहीं गई है। औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए और नहीं होना चाहिए। लड़की पर तशद्दुद में शामिल जाली आमिल के बड़े भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। एक बेबस इंसान के साथ जो जुल्म चाहे आप रवा रखें, लेकिन दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और नफ्सियात क्या कहती हैं, दोनों मामलात के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, जबकि स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली माहिर नफ्सियात हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाली पीरों से मुतालिक लोग जानते भी हैं, ये पहला वाक़या नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जाल में उलझ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैं तो पहले तो ये अर्ज करूंगा कि इनके लिए लफ्ज़ जाली आमिल इस्तेमाल किया जाए, जाली पीर इस्तेमाल न किया जाए। पीर बहरहाल एक मुक़द्दस लफ्ज़ है और बर्र सग़ीर के अंदर जो इस्लाम है और बर्र सग़ीर के अंदर अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता की हैं पीरों के हवाले से और मशाइख के हवाले से है, तो बहरहाल ये जाली आमिल जो है इस बदनसीब ने जो किरदार अदा किया, मैं ये समझता हूँ कि कुरान और सुन्नत से तो मैं बाद में रहनुमाई लूँगा, पहले खुद इसको इंसानियत और अखलाकियात के तनाजुर में मैं देखता हूँ कि क्या इस आमिल गधे को ये नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के अंदर सबसे ज़्यादा एहतराम किसे दिया है? उस खुशनसीब को दिया है जिसके सीने के अंदर अल्लाह का कुरान मौजूद है, जिसके सीने के अंदर कलमा तय्यबा का नूर मौजूद है। और वो बच्ची जो बेचारी मासूम होने के हवाले से उसके हवाले से जब उसके पास आई, उसके ऊपर अगर कोई असरात है जिन्नात के, ये भी एक हकीकत है कि जिन्नात है। अल्लाह का कुरान भी हमें यही बताता है, अहादीस मुक़द्दसा में हम देखते हैं तो मेरे नबी रहमत भी जिन्नात के यहाँ जाकर खिताब करना, उनको वाज़ व नसीहत करना, अहादीस मुक़द्दसा में आता है कि 7 जगह के ऊपर हुजूर ने जिन्नात को भी वाज़ व नसीहत की, जिस तरह इंसानियत को आपने वाज़ व नसीहत की। आज का मुशाहिदा भी बताता है कि बहरहाल ये एक अल्लाह की मखलूक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद आदम को जो शरफ अता फरमाया है कि मस्जूद मलाइका औलाद आदम है, मस्जूद जिन्नात जो है वो औलाद आदम है। आज का जाहिल आमिल जो है उन जिन्नात को निकालने के लिए वो अंदाज इख्तियार कर रहा है जो गैर अखलाकी भी है और गैर इंसानी भी है, जिसके अंदर जुल्म है, जिसके अंदर तशद्दुद है, जिसके अंदर इंसान की एहतराम के अंदर बेएहतरामी की कैफियत आ रही है। तो यकीनन जब अक्ल सलीम इन चीज़ों को नहीं मानता तो यकीनन अल्लाह के कुरान के मुताबिक भी नहीं, अहादीस मुक़द्दसा के मुताबिक भी नहीं। कुरान मजीद की आयात मौजूद हैं, अहादीस मुक़द्दसा के अंदर जिन्नात के हवाले से हुजूर ने जो कुछ अता फरमाया वो कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। मेरा खुद अपना ताल्लुक एक खानकाह शरीफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से जिन्नात के मामलात होते हैं तो हम कुरानी आयात के जरिए इलाज करते हैं। अहादीस मुक़द्दसा को सामने रख के जिन्नात के इखराज का मामला होता है, क्योंकि अल्लाह ने गलबा जो है वो इंसानियत को अता किया है, औलाद आदम को अता किया है। सब शिफा अल्लाह के कुरान के अंदर मौजूद है, हुजूर के फरामीन के अंदर मौजूद है, अस्माए हुस्ना के अंदर मौजूद है। तो इस तरह के जाली आमिल जो है जब तशद्दुद करेंगे तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये तशद्दुद करना न खिलाफत राशिदा में था, न हुजूर के ज़माने के अंदर था, न हमारी इस्लामी जो अपने रियासतें थी उनके अंदर था, न ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। ये खालिसतन जुल्म है, जबर है, जिसका न इंसानियत से ताल्लुक है, न अखलाकियात से ताल्लुक है, न इसका इस्लाम से किसी। लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब, इल्म अकल से पैदल ऐसे लोग माशरे में परवान कैसे चढ़ जाते हैं, पनप कैसे जाते हैं, ये सवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन स्टूडियोज में माहिर नफ्सियात डॉक्टर सदाकत अली से ये सवाल करना चाहूंगी मैं कि डॉक्टर साहब, क्या आपके पास भी ऐसे मरीज आए जिन पर पहले ये शुबा जाहिर किया गया कि वो आसेब का शिकार हैं, जिन्नात उन पर सवार हैं, लेकिन आपके इलाज से वो ठीक हो गए हों, आपने कन्विंस किया उन्हें?
دیکھیے یہ تو بڑی عام بات ہے، روزانہ سائیکیٹرسٹ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، اور پیشنٹس پہلے جو ہے وہ عام طور پر جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عامل ہوتے ہی جعلی ہیں، اس میں کوئی سند تو ہوتی نہیں، نہ سٹینڈرڈائزیشن ہے نہ رجسٹریشن ہے۔ جیسے ڈاکٹرز کی رجسٹریشن ہوتی ہے، پہلے وہ سند یافتہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو رجسٹر کیا جاتا ہے، انہیں کام کرنے کا باقاعدہ پروانہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی عامل ہوتے ہیں یہ سارے جعلی ہی ہوتے ہیں۔ اور ان حالات میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو لوگ پہلے ان کے پاس جاتے ہیں، اور جب بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور بہت برے حالات ہو جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ تو 15-20 منٹ کا کام ہے، جن نکالنا کسی کا، جو کہ جن نہیں ہوتا ہے، ایکچولی ایک مرض ہوتا ہے۔ تو یہ اسکیزوفرینیا ہے، اور بعض اوقات بائیپولر ڈس آرڈر کا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہسٹیریا کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو یہ 10-15 منٹ کی بات ہے، دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں مریض جو ہے وہ بہت بہتر حالت میں آ جاتا ہے، اور یہ اہل خانہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل معاملہ یہ جن بوت کا ہوتا تو یہ ایک انجیکشن سے یا کچھ دوا دینے سے یہ ٹھیک نہ ہوتا۔ تو در حقیقت یہ جن بوت، جادو ٹونا یہ کوئی چیز نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے ان چیزوں پہ بہت اعتقاد رکھتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے یا بددعا لگ جاتی ہے یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ اپنی زندگی کو کمزور کرنے والی بات ہے، زندگی کے سفر کو خراب کرنے والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنٹیفک زندگی جس کے مطابق آج کل ہم زیادہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، سیل فون استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانک چینلز ہیں، سوشل میڈیا ہے، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، تو اس دور میں جب ہم ایک ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے ضعیف الاعتقاد جو عقیدے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کو صرف خراب کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اوپینین کا کلیش ہے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنات وجود رکھتے ہیں، سورہ جن قرآن پاک میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جادو ٹونا یا جنات کچھ نہیں ہوتے، لیکن کیا جنات انسان کی زندگی میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ اگر جنات انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب سائنس کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ہم سائنس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سائنس اور مذہب دو الگ چیزیں ہیں، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں زندگی گزارتے ہوئے جو بھی عقیدے ہم کلچر سے لیتے ہیں یا تاریخ سے لیتے ہیں ان کو سائنس کے حوالے سے تھوڑا پرکھنے کی ضرورت ہوگی۔ بالکل سائنسی پیمانوں پر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ رہیں گے، مفتی صاحب کے سامنے اگلا سوال رکھیں گے، لیکن لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ سن لیتے ہیں۔ چاہتی ہوں جنات کا وجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس دنیا میں جنات ہیں، اگر ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں، مجھے اس کا آنسر چاہیے۔ ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں، کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جنات اس دنیا میں ہوتے ہیں یا نہیں؟ جنات کا وجود ہے یا نہیں؟ جن لوگوں پہ سایہ ہوتا ہے وہ ایسی کیا حکمت عملی اختیار کریں کہ وہ اپنی جان بچا سکیں؟ جنات ہیں تو ہمیں انسانوں کو کس شکل میں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب آپ نے سوالات سنے جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، رہنمائی فرمائیے گا۔ محترم کہہ رہے تھے کہ جناب سائنس کا معنی ہے علم۔ میں آپ خود اس بات میں، چونکہ میں ہمیشہ وہی بات کرتا ہوں جو حقیقت کی ہوتی ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اپنے کانوں سے سنا، مشاہدے کی بات کرتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ یورپ کے اندر بھی جا کے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے اوپر جنات کے اثرات تھے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ کوئی مسئلہ بھی ہمارے سامنے رکھا جائے تو اس کا جواب اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے، حضور کے فرامین میں بھی موجود ہے، اور عقل و حکمت کے حوالے سے بھی ہم اس کا جواب سائنس کے مطابق بھی دے سکتے ہیں اور علم کے مطابق بھی دے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ جواب تو دے سکتے ہیں لیکن غیر شرعی کاموں پر ابھارنے والے لوگوں کا محاسبہ نہیں کر سکتے، علماء کرام یہ فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے کہ جعلی عاملوں کا محاسبہ ہی کر لیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس کے اندر ذمہ وار ٹھہراتا ہوں حکومت کو بھی کہ حکومت کو بھی اس طرح کے جتنے عامل ہیں، اور یہ بالکل میرے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عامل ہوتا وہی ہے جو جعلی ہوتا ہے، یہ جتنے عامل ہیں جو جعلی بن کر اس طریقے پہ قرآن کا نام استعمال کر کے، دین کا نام استعمال کر کے لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کو 100% بین کر دیا جائے پورے پاکستان کے اندر۔ آج بھی پاکستان کے اندر الحمدللہ قرآن و سنت کے حوالے سے ایسے علماء موجود ہیں، ایسے مشائخ موجود ہیں، ایسے اہل اللہ کی اولادیں موجود ہیں جو آج بھی قرآنی آیات سے اور احادیث مقدسہ سے نظر بد ہو، آسیب ہو، جنات ہو، اس طرح کے باقی معاملات ہو، ان کا علاج کرتے ہیں اور الحمدللہ انسانیت کو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔
ہم سائنس کا اور علم کا بھی انکار نہیں کرتے جی آج آپ ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں جو اللہ نے علم ڈاکٹروں کو دیا ان کے ذریعے بھی علاج کرائیں باقی نظر بد حق ہے میرے نبی رحمت کا فرمان مبارک ہے جنات کے حوالے سے قرآن حکیم کے اندر بلکہ آپ دیکھیں بائبل کے اندر دیکھیں تورات کے اندر دیکھیں وہاں بھی جنات کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے خود یورپ کے اندر میں نے ایسے افراد کو دیکھے کہ جن کے اوپر جنات کے اثرات تھے اور چلیں یہی سوال ڈاکٹر صداقت علی کے سامنے رکھ لیتا ہے مفتی صاحب جو باتیں آپ نے کہ اسلام دروازے بند نہیں کرتا تحقیق و علم کے لیے لیکن آپ نے دیکھا شیزوفرینیا کے مریضوں کو دیکھا آپ نے ہسٹیریا کے مریضوں کو دیکھا بائی پولر ڈس آرڈر کو دیکھا کیا مماثلت ہوتی ہے ان میں اور آسیب کا شکار ایک انسان میں ڈاکٹر صداقت علی صاحب دیکھیں ہمارے جو سائنسی عقیدے کے مطابق تو یہ آسیب وہم بددعا یا نظر لگنا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی یہ انسان کے دماغ کی کمزوری یا بیماری کی شکل ہو سکتی ہے اور تھوڑی سی کاؤنسلنگ کے ساتھ اور بعض اوقات دوا دینے کے بعد تبدیلیاں تیزی سے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور در حقیقت یہ پرانے زمانے کی بات ہے یہ ہزاروں سال پرانا زمانہ جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا تو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو نظر لگ گئی ہے آج زیادہ سے زیادہ چونکہ بیماریوں کا علاج بھی سامنے آ رہا ہے اور بیماریوں کو اسٹیبلش بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ نظر لگنا بد دعا ہونا یا اس طرح کی چیزیں یا جادو ٹونا یا تویز ہونا آج کی دنیا میں اس کا کوئی حقیقت نہیں کسی سائنسدان کو نظر نہیں لگتی کوئی سائنسدان جو ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا وہ کاز اینڈ ایفیکٹ میں بلیو کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے بس وہی ہے جس کے لیے اس نے صحیح کی اور انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا پھل پاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آئندہ دنیا میں بھی وہ اس کا پھل پائے گا جیسا بھی وہ کرے گا ویسا وہ بھرے گا تو یہ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ تر بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور وہ دائیں بائیں سے جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ جیسے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے تو وہ دیوانہ وار ان لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو بالکل ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مذہب کا بھی کوئی علم نہیں ہوتا جن کو قرآن پاک کا بھی کوئی علم نہیں ہوتا جو شرع کے بھی پابند نہیں ہوتے سب سے پہلے لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے پاس وہ گئے ہیں کیا وہ شرع کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرتا ہے یہ تمام لوگ جو ہیں بدگماش لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کے کاروبار کو فوراً بند کر دینا چاہیے یہ غیر قانونی مجرمانہ کاروبار ہے اور اس کے اوپر قدغن ہونی چاہیے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صداقت علی صاحب ماہر نفسیات آپ نے دنیا نیوز کے لیے وقت نکالا اور مفتی عبدالقوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ رہنمائی فرمائی آپ نے مختلف امراض کا ذہنی امراض کا علاج دوا اور دعا سے کس طرح کیا جا سکتا ہے یہ رہنمائی ہمارے ناظرین تک پہنچی